والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی مظہر لطفہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب. پڑھیے سارے آباد اللہم صلی علی سیدی یا رسول اللہ مولانا محمد النبی النبی وعلى آلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. بعد از حمد و صلاة گرامی مرتبت علماء کرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ختم کل اور ختم چیلم شریف کی اس خوبصورت محفل میں آپ سب میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. دعا سے قبل جو وقت موجود ہے، میں نے 18ویں پارے کی پہلی اور سورہ مومنون شریف کی پہلی چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کی توفیق سے ان آیات طیبہ کے خوبصورت مضمون پر چند جملے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دلی دعا ہے کہ پروردگار عالم مضامین قرآن کو سن کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. برادران عزیز قدر، مومن کے لیے ہدایت کا بین اور روشن راستہ قرآن ہے. اگر وہ تعلیمات قرآنی سے کسی بھی طرح انحراف کرتا ہے یا ایک طرف ہٹتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ جل مجدہ نے اس وجود کو سنوارنے کے لیے ہدایت، رہنمائی، رشد کا منبع قرآن کو بنایا اور پھر تعلیمات قرآنیہ کو بواسطہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نمونہ نبی پاک کو بنایا اور آپ کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی. حضور شارح قرآن ہے. بولیے کیا ہے؟ تشریف فرمانے والے. شارح قرآن مصطفیٰ کی ذات. ایک ایک آیت کو سرکار نے اپنی زندگی پہ نافذ کیا اور پھر غلاموں کو اس پر عمل کا طریقہ عطا فرمایا. ایک طرف قرآن عظیم ہے، دوسری طرف سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی بن گئے. ایک مومن اگر زندگی میں عمل کی راہ اختیار کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے احکام کا منبع قرآن اور عمل کا منبع سیرت رسول عربی. آج ہم تاسف کی بات ہے اور شرمندہ ہونا چاہیے اس پر کہ ہم یہ دونوں راستے چھوڑ چکے. وہ خوبی، وہ حسن جس طرح سے اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، کما کو نہیں الا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی زندگی والے دوست اور لوگ حکمران ہیں، لیکن ان کی تعداد معدوم ہو گئی، کم تر رہ گئی.
بڑی پیاری ایک عارف کی بات ہے، وہ فرماتے تھے آج ترجیح دنیا ہے، ترجیح دین نہیں ہے۔ جس بنا پر مومن کھوکھلے وجود کا حامل ہے، اس کا چہرہ موجود ہے، اس کا وجود موجود ہے، اس میں مٹھاس اور رنگت نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے قرآن اور سیرت رسول عربی سے دوری۔ کتنی ساری دوری۔ میرے جو بھائی جو بزرگ قرآن کے عادی ہیں، وہ کتنے سارے عادی ہیں، وہ صبح اٹھ کے چند آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثریت تھوڑی آواز بہتر کریں، کم کرنے میں سے شور نہ اٹھے۔ اکثریت قرآن کی تلاوت کرنے کی عادی ہے، اور اسی کو ہم کافی سمجھتے ہیں کہ میں اٹھا ہوں جی، میں نے صبح آج بھی ایک پارہ پڑھا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں تو جب تک 2 پارے نہیں پڑھ لیتا میں ناشتہ نہیں کرتا۔ اب وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اس نے کل عمل کر لیا اور اس کی صبح قرآن کی تلاوت سے ہو گئی۔ کل ہم خالد حسنین خالد صاحب کے اس سے پاک کی مجلس میں تھے، وہاں کرامت علی حسین شاہ صاحب آستانہ علی پور شریف سے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے گفتگو کی اور بڑی کمال گفتگو، تربیت تھی۔ وہ فرمانے لگے آج اس ظلم میں مبتلا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو کامل دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے جی میں صبح اٹھتا ہوں تو میں تلاوت قرآن سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں۔ بجا طور پر بہترین عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیا، لیکن کیا تلاوت کافی ہے؟ اگر یہ سوال کریں گے تو تلاوت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ میں آپ اجمی ہیں اور قرآن عربی میں آیا ہے۔ آپ نے عربی الفاظ کی تلاوت کی تو ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملی، اس میں کوئی کلام نہیں۔ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں پائیں، نیکیوں سے جھولی بھر لی، اور صبح ایک ذخیرہ نیکیوں کا ثواب کا اکٹھا کیا جب آپ نے قرآن کو عربی زبان میں تلاوت کر لیا۔ لیکن مقصد قرآن کے نزول کا صرف تلاوت نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر صرف عربی پڑھنے والا مجھ جیسا شخص جو عربی بھی نہیں جانتا، جسے خبر نہیں الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، جو یہ نہیں جانتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھا، اس میں اللہ نے پیغام کیا دیا، وہ تلاوت کرتا رہے، وہ گزرتا رہے گا۔ جیسے طوطے کو علم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سن کر یاد کرنے کی استعداد اللہ نے اس کو دی ہے، وہ رٹا رٹایا جملہ پڑھ رہا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میرے دوست، میرے بزرگ بچے، اور بالخصوص میرے وہ جو جوان بیٹھے جن کی زندگی میں ابھی تنوع موجود ہے، جو کچھ کرنے کی حرص رکھتے اور کر سکتے ہیں، خدا را قرآن کو با ترجمہ اور با تشریح پڑھنا شروع کرو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی زندگی کیا ہے، پھر آپ سمجھیں گے کہ زندگی کا حسن کیا ہے اور کس طرح خالق اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے۔ ہم اجمی ہیں، ہماری مجبوری ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، ہم نے اسے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، پھر جاننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کہتی کیا ہے۔ جب میں پڑھوں قد افلح المؤمنون، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں کامران وہ ہیں جن میں ایمان ہے، کامران وہ ہے جن میں ایمان ہے، تو پھر میں ایمان کی تگ و دو کروں گا نا۔ اب مجھے خبر ہوئی کہ میرے رب نے میرے ساتھ اس آیت میں کیا بات کی ہے۔ اگر میں کہتا رہوں قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون اور پتہ نہیں ہے افلح کا معنی کیا ہے، تو پھر تو تلاوت ہی ہوئی نا، اجر تو پایا، ثواب تو پایا، حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہر کوئی تم میں سے کامیابی کی دوڑ لگا رہا ہے، حقیقی کامران کون ہے؟ سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے، جاننا چاہیے کہ نہیں؟ اور دنیا نے کبتاں یاد کی تھی یار کبھی قرآن بھی یاد انج کر کے یاد کرو کہ تم لفظاں تو پردے اٹھ جائیں۔ یہ ایک پردہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے،
جس دن لفظوں سے پردہ ہٹے گا اس دن تیرے دل کے راز کھل جائیں گے، اس دن سینہ منور ہو جائے گا، اس دن تجھے سمجھ آنے لگے گی رب کریم اپنے بندوں سے کس پیار سے گفتگو فرماتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے قاری عمران صاحب فرما رہے تھے کہ بندے کے ساتھ کوئی غلطی ہینکی پینکی کر لو، دوسری دفعہ ملتا کوئی نہیں ہے، ساری زندگی گناہ کر کے واپس پلٹو وہ معاف کر دیتا۔ یہ باتیں ساری اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمائی۔ تو کیا پیغام دیا اس آیت طیبہ میں؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق حقیقی کامران، حقیقی کامیاب وہ لوگ ہیں المؤمنون جو ایمان والے ہیں۔ المؤمنون جو، بولو نا ذرا، جو ایمان والے ہیں۔ باری تعالیٰ یہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی شان قرآن کی ہے، جب آپ سمجھنا شروع کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کریم کوئی بات ادھوری نہیں کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور سمجھنا ہے، پوری بات سمجھنا ہے۔ یہاں کہا نا مومن کامران ہے، سوال تو پیدا ہوا یا اللہ مومن کامران ہے تو آخر مومن کی نشانی کیا ہے؟ یہ مومن ہوتے کون ہیں؟ تو اگلی 5 آیتوں میں مومن کی تعریف کر دی۔ سبحان اللہ، اگلی 5 آیتوں میں مومن کی تعریف۔ فلاح والے وہ ہیں جو مومن ہیں۔ باری تعالیٰ یہ مومن کون ہے؟ کہا مومن پوچھنا چاہتے ہو تو وہ ہیں جن میں یہ 6 نشانیاں ہوں، جن کے اندر یہ 6 نشانیاں آ جائیں وہ مومن ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں، ایمان ان کے اندر ہوتا ہے جو اپنی نمازوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ، جو اپنی نمازوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے انہیں اگر نماز قضا ہو جائے، خشیت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، فٹیک سمجھ کے نہیں، بگاڑ سمجھ کے نہیں، حاضری لگوانے کے لیے نہیں آتے کہ بس میں حاضر تھا صبح فجر کی نماز میں۔ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اس پیار کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہوتی ہے مولا میں عاجز تر ہوں، تو سب سے بڑا ہے۔ سمجھ کے پڑھتے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشیت کے ساتھ پڑھتے، خوف کے ساتھ پڑھتے، کھٹکا لگا رہتا ہے انہیں کہیں نماز چلی نہ جائے۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب صحابہ نماز کے لیے تشریف لاتے تو کہتے ہیں جس کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی، یعنی جو پہلی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ سرکار کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا، اس کے گھر صحابہ افسوس کرنے جاتے تھے، بھائی جان آج بڑا افسوس ہے، آج آپ کی تکبیر اولیٰ رہ گئی، اب تو کتنی نمازیں رہ گئی کوئی پوچھتا ہی نہیں، اب تو باپ بیٹے سے نہیں پوچھتا کہ بچہ جی آپ نے آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں، کدھر جاؤ گے، کیسے اس رب کی بارگاہ میں پیش ہوگے؟ وہاں تو سوال جواب کے بغیر جان نہیں چھوٹنے والی۔ اے میری بخشش دی امیدیں لے کے گناہ نہ کرو، یہ بھی کسی نے لکھا ہے کہ سخت گناہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ تم بخشش کی امید پہ گناہ کرتے جاؤ۔ بعض آدمی نہیں اللہ کرم کاری دینے اچھا دیکھی جاسی ہے کہ اللہ پاک بڑے رحیم نو کیتی آؤ، بخشش ضرور ہے اس کمی کمزوری کی جو بھول چوک سے ہو جائے، بدماشی کی بھول جو ہے نا وہ بخشش نہیں ہے۔ سرکار بھی شفاعت فرمائیں گے کن کی؟ جو امتی ہوں گے، یہی کہا نا میں اپنی امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ مجھے بتائیں کیا وہ امتی ہے جس نے کبھی نماز پڑھی نہ ہو؟ نبی پاک فرمائیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور امتی کبھی پڑھے ہی نہیں اور کہے جی میں تو سرکار کو امتی ہوں، نبی پاک نے میری بخشش کرا دینی، تو کچھ تو انصاف آپ بھی کریں نا، کچھ تو میرے اندر بھی حیا اور شرم آئے نا، کبھی میں بھی تو یہ سوچوں کہ میں نے یہ چہرہ لے کے رسول اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب بخشش کی بات آئے گی، جب شفاعت کی بات آئے گی، اس وقت کچہری مصطفیٰ میں ہم حاضر ہوں گے، تو حضور کی کچہری میں دکھانے والا چہرہ تو پاس ہو، پھر بخشش کی بات کرنا۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ باتیں سچی ہیں، اور میں کہ یقین کریں میری کوشش ہوتی ہے کل چینل پہ یہ باتیں کریں۔ آج ہماری یہ مائی صاحبہ
جن کا چیلم ہے اور جن بھائی صاحبہ کا کل شریف ہے، وہ یہ پیغام لے کے گئی ہے کہ تم نے بھی یہاں کوئی نہیں رہنا، اپنے آنے کا کچھ سامان کر لو۔ تو کہا مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنی نمازیں پوری کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے معاملے میں سستی نہیں کرتے۔ کل شریف تے آن والے ہو کتنے سارے ہو جنہاں آج فجر پڑھی ہے، ذرا اپنے اپنے اندر جھانک کے سوچو نا، جی ایسی 100 موجود ہاں تو صبح 100 کوئی نہ ہے، پھر سوچنا چاہیے تھا کہ نہیں۔ دوسری نشانی، وقت میں رہتے ہوئے بات مکمل کرو، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن اس کی دوسری نشانی اور صفت یہ ہے کہ اس کی زندگی با مقصد ہو جاتی ہے، اس کی زندگی با مقصد ہو جاتی ہے، بے مقصد کام وہ اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریح فرمائی، حضور فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی شخص کے اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے مقصد کام چھوڑ دیتا، اس کی زندگی مقصدیت کی طرف آتی، لمحہ لمحہ با مقصد ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے جوانوں، میرے بیٹوں، کتنا وقت آپ کا چھڑوں پہ بیٹھے گزر جاتا، کتنا وقت آپ کا دکانوں پہ گپے لگاتے گزر جاتا، کتنا وقت اس موبائل کے اس پرزے کے ساتھ کھیلتے گزر جاتا، کتنی راتیں آپ کی اس طرح بیتتی ہیں کہ جب نہ خدا کا ذکر ہوتا ہے جب نہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور تم جاگ رہے ہوتے، کتنے لمحات ضائع کر رہے ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں، اب غالباً وہ اگلے سال ریٹائر ہونے والے ہیں، 59 سال کے قریب پہنچے ہوئے، حلفیہ کہتا ہوں۔ پچھلے ہفتے میں نے انہیں کہا شیخ صاحب آپ آج کل فجر پہ نہیں آ رہے، میں نے وہ آج کل ذرا ورلڈ کپ چلتا پہ ہے نا، تو راتی چرکیاں سمجھ گئے دفعہ فجر پہ جاگ پڑی، کوئی اندازہ ہے ایمان والوں کا؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں؟ یقین کریں میں نے مسجد میں بیٹھ کر کہا، میں نے کہا اپنے عمل پہ سوچیں، آپ ان یورپین لوگوں کے ورلڈ کپ کے لیے پوری رات جاگ رہے ہو، اس کا شوق تمہیں 3 بجے تک جگائے رکھتا ہے، 3 بجے میچ ختم ہوتا ہے، پھر میں سوتا ہوں، فجر پہ نہیں جاگ سکتا۔ قاری صاحب ہے جو ہی مقدہ ہے انشاءاللہ فجر تھا آوے، کیا یہی زندگی؟ یہ وہ لغو باتیں ہیں، یہ وہ بے مقصد کام ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں داخل ہو چکے، اور یہ ایک بابا نہیں ہزاروں اس میں مبتلا تھے جو پوری رات صرف اس کھیل کے لیے جاگ رہے تھے۔ کیا ہم کھیل کے لیے؟ منع کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے دائرے میں۔ رزق اس لیے دیا کہ کھاؤ، وقت اس لیے دیا کہ اسے استعمال کرو، استعدادیں، قوتیں، طاقتیں اللہ کریم نے یہ جتنا جو کچھ بخشا ہے اس لیے کہ انسان تو اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن کہا با مقصد، بے مقصد نہیں۔ آنکھ کا اپنا مقصد ہے، کان کا اپنا مقصد ہے، زبان کا اپنا مقصد۔ کل رب کریم نہیں فرمائے گا کہ یہ جو 1.5 شتاکی کی زبان دی تھی اس سے گالیاں تو بکتا تھا، کبھی میرا نام نہیں لیا، دھوکے دیتا تھا لوگوں کو گفتگویں کر کر کے، کبھی مجھے بھی پیار کیا تھا، کبھی اس سے میرا نام، میرا ذکر بھی نکلا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ 70 سال عمر ہو گئی، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر آنکھیں کس لیے؟ وہ گالی کفار دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ سم بکم عمی فہم لا یؤمنون، میرے حبیب یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ کوئی پوچھتا یا اللہ، ابو جہل تو 6x6 دیکھتا تھا، وہ سنتا بھی تھا، زبان اس کی سب سے زیادہ لمبی تھی، بولتا بھی تھا، اور تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ گونگا ہے؟ کہا ہاں، اس زبان کو میں کیا کروں جو میرا نام ہی نہیں لیتی، ان آنکھوں کو میں کیا کروں جو عبرت پذیری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوئی، ان کانوں کو میں کیا کروں جن کانوں نے کبھی میرا ذکر، میرے حبیب کی بات سنی ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری کتاب میں تو وہ کیا ہے؟ صم بکم عمی، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے۔ بولو ہم میں سے کتنے ایسے؟ ڈرانا ہے، مقصود ڈرانا ہے کہ شاید مجھے اور آپ کو ڈر آ جائے۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں کتنا سارا ان آنکھوں سے اللہ کے لیے کام لیتا، میں کتنا سارا ان کانوں سے رب کے لیے کام لیتا، ان ہاتھوں کو میں نے کتنا مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کیا،
ان قدموں کو میں نے کتنا اللہ کے لیے وقت کیا، اور خدا را اگر مومن ہو با مقصد ہو جاؤ، زندگی سے بے مقصدیت نکال دو، پھر تم مومن کے درجے پر آؤ گے۔ پہلی نشانی اللہ کی بارگاہ کا سجدہ، دوسری نشانی زندگی با مقصد ہوتی ہے، بے مقصد نہیں ہوتی مومن کی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو کامران اور کامیاب ہیں جن کی زندگی با مقصد ہو گئی ہے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی اموال اور اپنے ذات اور اپنے اوقات کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہاں جب زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے نا تو قطعاً مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف مال کی زکوٰۃ، وقت کی بھی زکوٰۃ ہے، قوت کی بھی زکوٰۃ ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے، اولاد کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال بخشا ہے، وہ مال میں سے زکوٰۃ دے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس وقت موجود ہے، وہ وقت اللہ کے لیے پیش کرے۔ وجود موجود ہے، اس وجود کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے مال کی میل کو چہل کو خرچ کرنا تاکہ وہ پاک ہوتا رہے، اولاد کو، مال کو، وقت کو، وجود کو، ذات کو، ہر طرح اللہ کے حضور پیش رہنا۔ ایک غزوہ تھا، اس غزوے کے لیے قربانی کا اعلان کیا گیا، سرکار نے فرمایا اپنا اپنا ایثار کرو، جو کسی کے پاس ہے وہ لائے اور پیش ہو۔ مجاہد آنے لگے، کوئی تلوار لا رہا ہے، کوئی گھوڑا پیش کر رہا ہے، کوئی اونٹ پیش کر رہا ہے، کوئی مال پیش کر رہا ہے، کوئی لشکر کے لیے غذا کی چیزیں پیش کر رہا ہے۔ سرکار کی ایک صحابیہ آپ تشریف لائیں، آپ نے 6 ماہ کا بچہ اٹھا رکھا اور لا کے حضور علیہ السلام کی گود میں ڈال دی، کہا آقا اس کو جہاد کے لیے قبول فرمائیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا میری بیٹی اس کو گھر لے جاؤ، اسے جوان کرو، یہ مجاہد اسلام بنے گا، اب یہ جہاد میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، وہاں تو جری جوان چاہیے، مجاہد چاہیے، تلوار کے گر جاننے والے چاہیے، اسے واپس لے جاؤ۔ عرض کی آقا میں سب کچھ سوچ کے آئی ہوں، میرا خامن فوت ہو چکا ہے، میرے کل گھر میں اور کچھ نہیں تھا، صرف یہ بیٹا میری کل کائنات، یہ بیٹا میری کل کائنات ہے، جمع پونجی ہے، اس کے سوا گھر میں کچھ نہیں تھا۔ لشکر اسلام جہاد کے لیے جا رہا، میں بھی کچھ پیش کرنا چاہتی تھی، میں نے سوچا اور تو کچھ نہیں، میں 6 ماہ کے بچے کو پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تم ہی بتاؤ یہ ہمارے کس کام آئے گا، جہاد میں یہ کس کام آئے گا، وہاں تو مجاہد چاہیے۔ آقا یہ بھی سوچ کے آئی ہوں، مجھے پتا ہے لشکر اسلام کے پاس اسباب جنگ کم ہیں، ڈالیں نہیں ہیں، تلواریں نیزے کم ہیں، یا رسول اللہ جب مجاہد جائیں گے میرا بیٹا ساتھ لے جائیں، جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈال نہیں ہوگی جو تلوار سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں میرا بیٹا دے دیجئے گا، کوئی 2-4 تیر اور 2-4 تلواروں کے وار یہ برداشت کرے گا، مجاہد کی جان بن جائے گا اور میں شہید کی ماں بن جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری یا علی۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے، سوچ، فکر، وقت، علم، دولت جو رب نے آپ کو بخشا ہے، جب وقت آئے جس چیز کی ضرورت ہو وہ راہ خدا میں پیش کر دو۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن کی زندگی ایسی ہے جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے وہ تن من دھن سے حاضر ہو جاتا ہے۔ سپوز آپ یہ مسجد بنا رہے ہیں، ایک آدمی پیسے دے سکتا، اس نے پیسے پیش کیے، ایک آدمی وقت دے سکتا تھا، وہ معمار تھا، اس نے کہا جی میں دیہڑیاں لگاؤں گا، پیسے نہیں لیتا، میرے پاس یہ گر ہے، میں معمار ہوں، میں یہ عمارت کھڑی کر سکتا ہوں، میں اپنا وقت دوں گا۔ ایک آیا جس نے آگے اپنی سوچ کی کہ یہاں کھڑکی رکھ لی جائے، اس جگہ ڈیزائن دے دیا، اس جگہ یہ کر دیں، یہاں آرچ بنا دیں، اس نے اپنا فن اور ہنر پیش کیا تو اس نے ہنر کی زکوٰۃ دی۔ مثال دے کے سمجھا رہا، تو یہ سب زکوٰۃ ہے۔ قاضی اسلام کا مومن کا تیسرا درجہ امتیاز، اس کی تیسری نشانی یہ ہے وہ اپنے مال کو اور اپنی استعدادوں کو رب کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ بس یہاں بات آج ختم کر دیتے ہیں، پھر کبھی آگے انشاءاللہ عرض کریں گے، کبھی موقع ملا۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ آپ نے بہت دفعہ یہ حدیث طیبہ سنی ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں
الطہور نصف الایمان، یا کہا الطہور شطر الایمان، میرے غلاموں پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان باقی ہے، آدھا ایمان باقی ساری باتیں۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ، یعنی کوئی بندگی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک وجود، لباس، سوچ اور فکر پاکیزہ نہ ہو۔ جب تک انسان پوری طرح سے پاک نہ ہو جائے وہ رب کی بارگاہ میں جھک سکتا نہیں۔ کہا پاکیزگی ہی ایمان ہے، یوں بھی فرمایا۔ تو اس چوتھی شرط بھی یہ ہے ایمان کامل ہونے کی یا مومن کی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی یہ ہے، کہا والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جن کے لنگوٹے پاک ہوتے ہیں۔ شاید اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہ ہو، آج اس امر پر دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نظروں کی پاکیزگی چاہیے، سوچ اور فکر کی پاکیزگی چاہیے، وجود کی پاکیزگی چاہیے۔ جن جن اعضاء کو رب کریم نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا، میری گارنٹی ہو کہ میں اپنی زندگی میں اس عضو کو اس مقصد کے علاوہ استعمال نہیں کروں گا، میرا وجود پاک ہو جائے۔ مثال یہ دے دی کہ بدکاری نہ کرو، لنگوٹے پاک رکھو، وجود پاکیزہ رکھو، اور ساتھ پوری تفصیل بیان کی، فرمایا الا علی ازواجہم، ہم نے تمہیں یہ وصف اور یہ طاقت صرف تمہاری بیویوں تک محدود رکھی ہے، او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، جنہوں نے ان راستوں پہ چل کے زندگی بسر کی ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، کا خبردار جنہوں نے اس کے علاوہ کوئی رستہ استعمال کیا، یعنی بدکاری کی، برائی کی طرف گئے، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یاد رکھنا وہ حد توڑ گئے، حد سے بڑھ گئے، اور جو اللہ کی حد توڑے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا، اس لیے اس کو گناہ کبیرہ کہا۔ اور اس پہ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلا گناہ روکنے کا جو انسان کے پاس آلہ ہے وہ آنکھ ہے۔ سب سے پہلا آپ نے نظر پہ بٹھانا ہے کہ آپ کی نظر گناہ نہ کرے، وجود پاک ہو جائے۔ نگاہ دیکھتی ہے تو بدکاری انسان کرتا ہے، نگاہ پر پیرا بٹھا، اپنی نظروں کو پاکیزہ کر، انہیں جھکا لے، نگاہوں سے غلطی نہ کرو۔ اور اس وقت جو زنا ہے وہ بدکاری سے کہیں زیادہ نگاہ کا گناہ ہے۔ نگاہوں سے جو بد فطرتی ہو رہی ہے وہ تمام برائیوں، مسائل اور پریشانیوں کی جڑ ہے۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ یہ آلہ جو آپ کے پاس نیٹ چل رہا ہے، آپ اس پہ کیا کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایسی پوسٹ دیکھتے ہیں جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا نظر برا نہیں دیکھتی؟ جب نظر برا دیکھتی ہے تو وجود میں شہوت پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کلمہ گو ہیں، ایماندار نہیں ہے۔ اس درجے پہ جا کے فائز ہو گئے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، کھوکھلے وجودوں کے ساتھ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اپنے آپ کو ایسا دھوکہ بھی نہ دو، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو، اس طرح نہیں معافی ملتی۔ کچھ تو تمہیں بھی کرنا ہوگا، کچھ اپنے اندر حیا، شرم، خوف، اللہ کی بارگاہ کا ہر حال میں لانا ہوگا، تب جا کر کہیں تم کہلا سکو گے ہاں میں بھی مومن ہوں۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، لوگوں فلاح صرف ایمان والوں کے لیے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خوف سے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بے مقصد زندگی سے باتیں نکال دیتے ہیں، با مقصد زندگی بسر کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے وجود کی، اپنے مال کی زندگی سے زکات دیتے رہتے ہیں، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو ناپاکی سے بچتے ہیں، جن کے وجود پاک ہوتے ہیں، جن کی سوچ اور فکر پاکیزہ ہوتی ہے، وہ کامران ہیں۔ آگے اب میں پڑھتا چلتا، وقت بالکل اس کے دامن میں گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون،
وہ جو اپنی امانتیں صحیح دیتے ہیں، وہ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. پھر کہا والذین هم علی صلواتہم خاشعون حافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. چھٹے نمبر پہ پھر کہا، آگے کہا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں شرعی وارث، یہ ہیں حقیقی وارث، الذین یرثون الفردوس، جن کو میں نے جنت کا وارث بنایا ہے. ہم فیہا خالدون، میں اعلان کرتا ہوں یہ وراثت ان کے پاس ہمیشہ رہے گی. دنیا دے مرلے مرنے تک تواڈے کول نو، پھر تواڈے نہیں. اللہ فرماتا ہے جڑے مرلے میں دینے والا وہ تواڈے کولوں کسے لینے ہی نہیں، وہ ہمیشہ واسطے عطا کرنے. پر انہاں کرنے جنہاں وچ 6-7 خوبیاں ہوئیاں، جنہاں دے اندر 6-7 خوبیاں ہوئیاں، انہاں نے مرلے مل سن اور ہمیشہ واسطے مل سن. آؤ جے پکے مرلے چاہندے ہو تے پھر اپنی عادت درست کر لو. میرا رب سن عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ کریم قرآن عظیم نو با ترجمہ با تشریح صحیح انداز نال پڑھن اور سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.